بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 8۔ بھائیوں اور بہنوں جلدی حج کر لو۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وہ گھر جو ہمارے رب کا ہے، جہاں ہمیشہ ہدایت برستی ہے، جہاں ہر نبی تشریف لے گئے، جہاں جبریل امین بار بار اترے، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، جوانی گزری، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار سجدے کیے اور ان سجدوں میں آپ کو اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، وہ گھر جو انسانیت کی ترقی ہے، جو اسلام کا مرکز ہے، وہاں کبھی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے کہ کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی مزدوری فرمائی، جہاں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کو روانہ ہوئے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مارے کھائیں، جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شجاعت کے تالے کھولے، جہاں حضرت عثمان کے وفاؤں نے ڈیرا ڈالا، جہاں حضرت علی نے بت گرائے، وہاں کس کس مقام کو بیان کروں میرے بھائیوں، وہاں کس کس کے مقام کو بیان کروں، وہاں کس کس کی فضیلت تاریخ کو عرض کروں، وہاں کس کس کے تاریخ کو عرض کروں۔ زمین پر تو کیا، آسمانوں پر بھی کعبہ اور زمزم جیسی بلند نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جلدی کرو، جلدی کرو، بہنوں جلدی کرو، مکان پھر بن جائے گا، نہ بنا تو کیا ہوا، شادی کے خرچے پھر آ جائیں گے، نہ آئے تو کیا ہوا، حج کا فریضہ ادا کر لو، حج کا فریضہ ادا کر لو، حج کا فریضہ ادا کر لو۔ میرے بھائیوں، دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، حج کے لیے جلدی کرو، کیونکہ تم میں کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا جو حج کرنا چاہے وہ جلدی کرے، کیونکہ کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی مال گم ہو جاتا ہے، یا کوئی اور رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے پاس فضول پلاٹ، فضول زیورات، فضول بینک بیلنس موجود ہوتا ہے۔ فریضہ حج کا مزہ ہی تب ہے جب اس کے لیے پلاٹ بیچے، زیورات فروخت کیے جائیں، بینک بیلنس خالی کیا جائے۔ پلاٹ زیورات تو پریشان کرتے رہتے ہیں، جبکہ حج بیت اللہ بہت کام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بہت کام آئے گا۔ وہ مسلمان مرد خواتین جنہوں نے فرض ادا نہیں کیا، ابھی تک حج ادا نہیں کیا، وہ دعا کریں، فکر کریں، قربانی کریں اور یہ نعمت حاصل کریں۔ کسی زمانے میں جب میں حج پر بیان کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ اپنا سب کچھ خرچ کر کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ لوٹا دے گا۔ بخل کر کے اپنی جان کا نقصان نہ کریں۔ حج کے بغیر مر گئے تو زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ اپنا مال اپنے بچوں کے لیے بچا کر، اگر آپ فریضہ حج سے محروم رہیں تو آپ نے خود پر ظلم کیا، اپنے اولاد پر بھی ظلم ڈھایا۔ ممکن ہے آپ کی اولاد یہ سارا پیسہ چند راتوں کی عیاشی میں اڑا دے، لیکن اگر آپ نے پلاٹ فروخت کر کے، زمین بیچ کر حج پر گئے، وہاں اپنے اولادوں کے لیے دعائیں مانگی، مال بھی واپس مل جائے گا اور آپ کے اولاد کو حرمین کی قیمتی دعائیں بے حد نفع دیں گی۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ کیا پوچھا؟ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کون سا؟ فرمایا مقبول حج کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جلدی کرو، جلدی کرو، حج کا فریضہ ادا کر لو، مکان پھر آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، حج کا فریضہ